گمان نہ کرو، انہیں مردہ تصور نہ کرو، اور کہنے کی بات تو الگ ہے، اگر جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ انہیں ان کی قبر میں رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن میں اس آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے کوشش کروں گا ایک بات، یہ جو کرسیاں خالی ہیں اگر آپ اس کو پر کر دیں تو مزہ آ جائے گا، ویسے آپ کہیں بھی رہیں میں بولتا ہی رہوں گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے لاریب کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بے شک جو اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اے مسلمانوں، بتاتا چلوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محفل میں ہم تمامی حضرات بیٹھے ہیں تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع حاصل ہوا، یہ موقع مجھے میسر ہوا کہ ہم حسین کی محفل میں بیٹھ کر حسین کے نام کا تذکرہ سن رہے ہیں، تو اسی حسین کے نام کا تذکرہ جب ہم سننے آئے ہیں تو حسین کی چند باتیں لے کر جائے، حسین اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کر دوں۔ ایک واقعہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے مدینہ المنورہ کے سرزمین پر کیا ہوا تھا میں اس چیپٹر کو آپ تمامی حضرات کے حوالے کر دوں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد ایک شخص کا انتقال ہو گیا وہاں مدینہ شریف میں، لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں کی یہ خواہش ہوئی، اس کے گھر والوں کا یہ رویہ رہا کہ جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ رسول پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کی دعوت دیا کرتا تھا اور بلایا کرتا تھا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن اب جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری دنیا میں نہیں رہے تو اس نے ان کے گھر والوں نے سوچا کہ اب رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، انتقال پرملال ہو گیا ہے، تو اب کس سے جنازے کی نماز پڑھائی جائے۔ تو سنو میں بتاتا چلوں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اس شخص کے گھر میں اس کے گھر کے افراد کا جب انتقال ہوا تو اس نے مدعو کیا کس کو؟ حسین اعظم کو۔ اس نے مدعو کیا حسین اعظم رضی اللہ عنہ کو، اور حسین اعظم کو مدعو کیا اور کہا اے حسین اعظم، آج ہمارے گھر میں ایک فرد کا انتقال ہوا ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے شرکت ہو جائے، آپ تشریف لائے، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صد افتخار ہوگی۔ لیکن جب جنازہ تیار کر دیا گیا، اس کو قبرستان کی طرف روانہ کیا گیا، جب قبرستان پہنچ گئے حسین اعظم رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شرکت کیے ہوئے ہیں، آپ اپنے نالین کو اتارتے ہیں، جملہ بہت بھاری بتا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر آپ متوجہ ہو کر کے سنیں گے تو اس جملے کو اب آپ بارہا یاد کرتے رہیں گے۔ حسین اعظم کی شان کیا ہے، حسین اعظم کا مرتبہ کیا ہے، ان ظالموں نے نہیں سمجھا، لیکن مدینہ کے صحابہ سے پوچھ لو حسین اعظم کا مرتبہ کیا ہے۔ جب حسین اعظم قبرستان پہنچتے ہیں، اپنا نالین شریف اتارتے ہیں، اپنا جوتا شریف جب اتارتے ہیں، جوتا شریف اتارنے کے بعد آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، صفیں تیار کر دی جاتی ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد میں مٹی دے کر کے دعا مانگنے کے بعد میں جب آپ اپنے نالین کی طرف بڑھنے لگے تو اسی جماعت میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں حسین اعظم کے نالین کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ کوئی جوان انسان نہیں تھا، وہ کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن جب آپ اس کا نام سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، مچل جائیں گے۔
جب اس حسین اعظم کو حسین اعظم جو اپنے نالین کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا جوتا پہننے کے لیے جب قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک بڈھا شخص جماعت سے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد میں حسین اعظم کے پہنچنے سے پہلے وہ جوتے کے پاس پہنچ جاتا ہے، جوتا کو سیدھا کرتا ہے۔ سیدھا کرنے کے بعد میں حسین اعظم رضی اللہ عنہ کے لگے ہوئے جو گرد تھے، جو پیر میں گرد لگا ہوا تھا، امامہ شریف کا جو شملہ ہوتا ہے جو پیچھے لٹکایا جاتا ہے اس کو شملہ بولتے ہیں، اپنے شملے کو آگے کرتا ہے۔ آگے کرنے کے بعد میں حسین اعظم کے تلووں کو صاف کرتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد میں حسین اعظم جوتا پہنتے ہیں۔ مسلمانوں پتہ کیا چلا؟ جب لوگوں نے یہ اندازہ لگایا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ آخرکار یہ شخص کون ہے کہ حسین اعظم کے تلوے کو صاف کرنے کے لیے امامہ کے شملے کا سہارا لیا۔ ویسے بھی امامہ شریف کے شملے سے کوئی گندا چیز صاف نہیں کیا جا سکتا ہے، پیر کو صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر چہرے کو صاف کرنا ہے تو امامے کے شملے سے آپ چہرہ صاف کر سکتے ہیں، لیکن پیر صاف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن یہ کون سا شخص ہے کہ حسین اعظم کے پیر میں لگے ہوئے مٹی کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کر رہا ہے؟ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، لیکن ایک جملہ میں اور بتا دوں، وہ شخص جو اٹھا تھا صفے میں سے، وہ ایک بہت بڑا چادر اوڑھ رکھا تھا، اور سر سے لے کر، اور بظاہر وہ ٹھنڈی کا موقع تھا، ٹھنڈی میں لوگ ویسے کے چادر وغیرہ اوڑھ کر نکلتے ہیں کیونکہ ان کو ٹھنڈی بہت جلدی اثر کرتا ہے، اس لیے وہ بڈھا شخص اپنے سر سے اور اپنے جسم کو اس چادر سے ڈھکا ہوا تھا، لپیٹے ہوا تھا۔ تو وہ شخص لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اے شخص تو اپنے چادر کو ہٹا دے، ذرا میں پہچانوں تو کون ہے؟ تو جب لوگوں نے یہ اندازہ لگایا، جب لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو پتا چلا وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ ایک صحابی رسول حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تجھے معلوم نہیں یہ کس کا نواسہ ہے؟ اے لوگوں تجھے معلوم نہیں یہ کس کا شہزادہ ہے؟ اے لوگوں تجھے معلوم نہیں یہ کس کا لقب جگر ہے؟ تو لوگوں نے کہا مجھے معلوم ہے، یہ حسین اعظم ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی آخر الزماں کا نواسہ ہے۔ تو حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے امامے کے شملے سے جو حسین کے تلووں کو صاف کیا ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھنا، امامے کے شملہ کی اوقات حسین کے قدموں کے آگے کوئی اوقات نہیں رکھتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے جو حسین کو مردہ کہتے ہیں وہ مردہ کہتے رہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کو جب آپ سنیں گے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو سوچنے پر جائیں گے۔ اگر مکمل طور سے حسین اعظم کی بیان کر دی جائے تو لوگ گناہیں کرنا چھوڑ دیں، لیکن مکمل بیان لوگ کر بھی نہیں پاتے ہیں اور ہو بھی نہیں پاتا ہے، میں بھی نہیں کر پاؤں گا۔ کیا ہوا؟ لیکن چند واقعہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کے گاؤں کے خطیب و امام کی مدلل بیان آپ تمامی حضرات سنیں گے۔ میں ایک واقعہ کربلا شریف کے حوالے سے میں پیش کر دوں، جن کو دنیا حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ میں آج ان کی شہادت بیان کروں گا اور حضرت مسلم کی شہادت بیان آپ کے گاؤں کے امام صاحب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایسے دھیرے دھیرے